بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں قاری راشد عزیز تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ آپ سبھی کو تیسری افطاری بہت بہت مبارک ہو۔ رحمت کے عشرے کا تیسرا دن ہے اور اب تک ہماری عادت بن چکی ہے، اور اب روزہ وہ جس طریقے سے پہلے دن محسوس ہوا تھا، دوسرے دن ہوا تھا، وہ کم ہوا تھا، لیکن آپ سبھی کو افطار کی اس ماہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ موجود ہیں عریش محی الدین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا روز 1443 ہجری 5 اپریل بروز منگل ہے۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان انسان کو صبر سکھاتا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان دوسروں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان میں روزے رکھنے کا مقصد انسان کو صبر اور تقویٰ سکھانا ہے، تاکہ انسان جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی جیسی برائیوں سے بچ سکے۔ رمضان میں روزوں کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ہر اس برائی سے بچے جو دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب بن سکتی ہے۔ بے شک۔ اور اسلامی تعلیمات کو اگر ہم لوگ مد نظر رکھیں تو اسلامی تعلیمات میں بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے ہمیں۔ صبر کس لیے ضروری ہے؟ کیونکہ ہم سب کی اپنے لیے، ہماری اپنی کریکٹر بلڈنگ کے لیے صبر ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ صبر کریں گے تو یہ صرف ہمارے لیے سکون نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی ایک سکون میں لے جائے گا۔ اور رمضان بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رمضان کا روزہ آپ رکھیں، تمام احترام اور ادب کریں، اور صرف یہ بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں، ہر اس کام سے بچیں جس سے آپ کے روزے کو جو ہے فرق پڑتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف۔ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راہ
واسطہ کہاں سے لاؤں گا، کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا۔ درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، تمام افضل و اعلی مقام ان کے لیے، درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، تمام افضل و اعلی مقام ان کے لیے۔ یہ لطف دیکھیے اس کو بنا لیا بیٹا، یہ لطف دیکھیے اس کو بنا لیا بیٹا، جو زید بن کے تھا آیا غلام ان کے لیے، جو زید بن کے تھا آیا غلام ان کے لیے، تمام افضل و اعلی مقام ان کے لیے، جو کے ہو گئے ان کا مقام کیا جانے، جو کے ہو گئے ان کا مقام کیا جانے، بہشت ان کی ہے کوثر کے جام ان کے لیے، بہشت ان کی ہے کوثر کے جام ان کے لیے، تمام افضل و اعلی مقام ان کے لیے، درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، تمام افضل و اعلی مقام ان کے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صبر۔ جی، آج کا ہمارا موضوع ہے صبر، اور تیسرا روزہ ہے، اور اس وقت عریج بھی صبر کر رہی ہیں کیونکہ ان کو تھوڑا تھوڑا روزہ لگا ہوا ہے، کافی زیادہ لگا ہوا ہے، اور انہوں نے خود اس بات کا جو ہے وہ اقرار کر لیا۔ تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی دسترخوان سج چکا ہوگا، تو بڑی خوبصورت سی چند باتیں جو ہے آئیے کرتے ہیں صبر کے اوپر۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاک جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں یہاں پر،
तमाम ही लोगों को जन्नत में लेकर जाए। हमारी पहले तो मगफिरत हम लोग मांगेंगे, बख्शिश मांगेंगे इस रमज़ान के तवस्सुत से। जन्नत में आप पहुंच गए इंशाअल्लाह। जन्नत के बहुत मंजर हम लोगों ने सुने हैं, बहुत कुछ उलमा हजरात ने हमें बताया, लेकिन कहा जाता है कि रोज़ेदार जब जाएंगे या जब मुसलमान पहुंचेंगे वहां पर देखेंगे एक ऊंचा मकाम है जो बहुत रोशन है, तो सवाल करेंगे कि ये कौन लोग हैं? तो जवाब आएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसीबतों पर सब्र किया, जिन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा, जिनको ये इस बात का यकीन था कि आज अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है, तो कल अल्लाह ताला इसको तब्दील करेगा। उन्होंने सब्र किया जो भी मुश्किलात उनके सामने आई, और अल्लाह पाक से उन्होंने दुआ की। दुआ किस सूरत में की? जब उन पर मुसीबतें आईं, उनको इस बात का इल्म था, इस बात का यकीन था, जो कल भी हमने टॉपिक डिस्कस किया। किस बात का यकीन? कि ये जो मुश्किल है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह के कुन कहने तक है। जिस वक्त कुन कह दिया तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो लोग सब्र कर रहे हैं उनसे कह दो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे खुदा ने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। आइए चलते हैं हमारे पैनल की तरफ और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जनाब किबला मुफ्ती एहसानुल हक हज़ारवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद। और साथ ही बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही प्यारे मती चौधरी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हज़रात? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा पहला सवाल है मुफ्ती साहब से जी। कि सब्र क्या है और कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या मफ़हूम है? सब्र का लुग़वी माना होता है बर्दाश्त करना, दबाना, नागवार कैफियत से जो है वो गुज़र जाना। शरीयत के अंदर सब्र का जो लफ्ज़ है ये कई मानी के लिए इस्तेमाल होता है। चुनांचे अगर इस्तिलाही ज़ुबान में मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो सब्र की 3 अक़साम यूँ बयान की जाती हैं। सब्र अलल मसाइब, मुसीबतों पर सब्र। ठीक है। सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से सब्र, गुनाहों से रुके रहना। और सब्र अला तआत, इबादात के ऊपर सब्र करना, यानी उनके ऊपर मुदावमत और मुलाजमत इख्तियार करना। तो सब्र के मफ़हूम के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। कि इंसान को कोई तकलीफ़ नागवार कैफियत पेश आए तो उस कैफियत को वो बर्दाश्त कर जाए, उसके ऊपर जज़ा फ़ज़ा ना करे, रोए पीटे ना। और सब्र अनिल मासिया ये है कि इंसान गुनाहों से अपने आप को रोके रखे, गुनाहों से अपने आप को दूर रखे। गुनाह का तकाज़ा पैदा होता है, रग़बत पैदा होती है, लेकिन वो उस तकाज़े को दबा ले और उससे वो बचता रहे, ये भी सब्र है। और सब्र की तीसरी सूरत ये है, तीसरी किस्म ये है कि इंसान जो इबादत इख्तियार करे उस इबादत के ऊपर फिर मुदावमत भी इख्तियार करे। और अल्लाह और उसके रसूल को ऐसा अमल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। चुनांचे एक रिवायत में आता है कि खैरुल आमाल अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि अमाल में से बेहतरीन अमल वो है कि जिसके ऊपर मुदावमत हो, मुलाजमत हो, दवाम हो, अगरचे वो अमल थोड़ा हो। एक दिन जोश आया, जनाब 10 पारे तिलावत कर लिए, फिर मुड़ के 10 दिन कुरान करीम को हाथ ही ना लगाए, तो ये तरीक़ा पसंदीदा नहीं है। कंसिस्टेंसी। बल्कि तिलावत को एक मामूल बनाए और उस मामूल को फिर हमेशा चाहे आप एक रकू पढ़ें निभाए रखें, लेकिन रोज़ाना जी बिल्कुल। इसी तरीके से इबादत हैं, जो भी नेक अमाल हैं, उन अमाल को जब इख्तियार करें तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। और रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है ये हमें इसी सब्र की तलकीन करता है। चुनांचे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को सब्र का महीना करार दिया। मैं बल्कि रोज़ों में सारे दिन का सब्र जो है, रोज़े का अजर, ठीक है, इसकी तरफ आपके पास आऊँगा मुफ्ती साहब, लेकिन मती भाई की तरफ मुझे बढ़ने। मती भाई, बहुत खूबसूरत वाक़यात आप शेयर करते हैं। इस्लाम में हम जब नज़र दौड़ाते हैं तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक सब्र की तलकीन क्यों दी गई, और इसमें बड़े प्यारे प्यारे वाक़यात भी हमें देखने को मिलते हैं जिससे हम लोग सबक हासिल कर सकते हैं, तो कुछ शेयर करें। बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। जैसे कि हमें इल्म है कि ये महीना सब्र का महीना है, और सब्र में सबसे बड़ी मिसाल जो दी जाती है वो हज़रत अय्यूब की है कि कितना वक्त उन्होंने बीमारी की हालत में काटा और फिर सब्र करते रहे। बीमारी से पहले माल भी छिन गया उनका, सब हर कुछ चीज़ छिन गई। एक वक्त में जो रईसी थी, हाँ, और जो वो उनकी पर्सनैलिटी थी, जितने वो खूबसूरत थे, और फिर पूरा जिस्म पीप से भर गया। कीड़े जो है वो मतलब वो अंदर को जाते थे, आते थे। तो कितनी तकलीफ़ में उस अल्लाह के रसूल ने वक्त गुजारा, लेकिन ज़ुबान से शिकवा नहीं किया, अल्लाह को सब्र किया। मैं आगे अपने मोहतरम
اور مکرم نبی کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم کہ غزوہ خندق میں حضرت سلمان نے جب کہا کہ خندق کھود لی جائے، ایک نیا پہلو تھا یہ بھی، ایک وار ہوتی ہے، اسٹریٹجک وار، اس کا ایک مختلف پہلو تھا یہ جو خندق تھی. اس سے پہلے کبھی ورلڈ میں اس طرح کا نہیں ہوا تھا. تو خندق کھودی جا رہی ہے اور خود اللہ کا رسول اس میں حصہ لے رہے ہیں. آپ جس واقعے کی طرف جا رہے ہیں بہت خوبصورت واقعہ ہے. خود اللہ کے رسول اس میں حصہ لے رہے ہیں اور مٹی اٹھا رہے ہیں اور اپنے کندھوں پہ رکھ رہے ہیں اور مطلب اس کو کھود رہے ہیں خندق کو. تو کچھ صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ اب صبر جو ہے وہ نہیں ہو رہا، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، تو کچھ فرمائیں. تو ایک صحابی نے یوں کیا کہ اپنے دامن سے کرتا اٹھایا تو اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور پھر آپ نے اپنے کرتے کو اوپر اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں بھی تمہاری طرح صبر کر رہا ہوں، تم بھی صبر کرو. تو یہ ایک مرحلہ ہے انسانی زندگی میں کہ اس کے بعد وہ پھل ملتا ہے جو اس کا ذکر ابھی آپ نے انٹرو میں کیا کہ جنت جیسی چیز، یعنی یہ ریوارڈ ہے، یہ انتظار ہے اس صبر کا. جو صبر آپ زمین پہ کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جنت وہ واحد جگہ ہے نجم جو آج بھی سجائی جا رہی ہے، آج بھی اس کو سجایا جا رہا ہے. اور رمضان میں تو خاص طور پہ اس کو سجایا جاتا ہے. کہتے ہیں رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے کے سارے دروازے جنت. اور ایک دروازہ تو مخصوص ہے جو ہم باب الریان صبر والوں کے لیے. اور میں جو ذکر کر رہا تھا کہ جنت میں صبر کا سب سے خوبصورت پھل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے کہ آج دیدار کر لو میرا، آج مجھے دیکھو. یہ سب سے خوبصورت صبر کا انعام ہوگا جو جلدی انشاءاللہ ہمیں ملنے انشاءاللہ. صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں. جی صبر بہت عظیم عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبر بہت پسند ہے اور صبر کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر بھی صبر کو فرمایا من عزم الامور کہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے صبر کرنا. اور یہ صبر ایسا عمل ہے کہ جس کا ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں خوشیاں بھی رکھی ہیں، غم بھی رکھے ہیں، سکون بھی ہے، پریشانی بھی ہے، موافق حالات بھی ہیں، ناموافق حالات بھی ہیں. تو جب انسان کے اوپر ناموافق حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو ان ناموافق حالات کا مقابلہ صرف اور صرف صبر ہی سے کیا جا سکتا ہے. اور ایک ایمان والا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ ان حالات میں وہ اپنے رب پر نظر کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے میرے رب کی طرف سے ہے. خوشی ہے تو میرے رب کی طرف سے ہے، غم ہے تو میرے رب کی طرف سے ہے. اس لیے خوشی پر وہ اتراتا نہیں، اور غم اور پریشانی آتی ہے تو وہ اس میں جزا فضا نہیں کرتا اور اس کی کیفیت غیر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو وہ برداشت کر لیتا ہے کہ میرے رب کی یہ رضا ہے، میرے رب کی طرف سے یہ ہے. تو جب انسان یہ چیز برداشت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے پھر خوش ہوتے ہیں اور اس پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جزا دیتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے، لیکن مفتی صاحب یہاں تک پہنچنے کا سفر بھی تو مشکل ہے نا. جی یقیناً دیکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. دیکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے بعد راحت. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہمت کرنا پڑے گی. اور جب وہ ہمت اور مجاہدہ ہوگا اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو نوازتے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وعدہ فرمایا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ایسی کیفیت پیش آتی ہو کہ اس کو کوئی تکالیف پریشانی ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں. یہ تقریباً ہر بندے کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے، اس لیے کہ دنیا ہے دارالامتحان ہے. بالکل یہاں اللہ تعالیٰ ہر بندے کا امتحان لیتے ہیں. اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہر ایک کا ہم امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، مال کی کمی بھی آئے گی، اولاد کی کمی بھی آئے گی، طرح طرح کے حالات سے گزرنا پڑے گا.
لیکن فرمایا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت نوازیں گے، بہت کوئی بھی آزمائش آئے مطلب ثابت قدم رہے. بالکل. اسی کے ساتھ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے کہ انسان عملی زندگی میں صبر کیسے کرے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ انسان کو غصہ بھی آتا ہے، پیاس بھوک پہ انسان جھگڑ جاتا ہے کسی کے ساتھ. تو ان حالات میں انسان کیسے صبر کا دامن تھامے رکھے اور اپنے آپ کو اس چیز پہ کنونس کرے کہ سوکھے یہ وقت بھی گزر جائے گا؟ اس کے لیے ہمیں واپس 1400 سال پہلے جو نورانی شخصیات تھیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ہمیں کتاب ہدایت کو کھولنا پڑے گا. وہ آفاقی پیغام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نام لکھا ہے ایرج، وہ ہمیں پڑھنا ہوگا، ورنہ اضطرابی کیفیت معاشرے میں بڑھتی چلی جائے گی. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی لگ گئی، اب دونوں گالم گلوچ کر رہے ہیں اور وہ سارا جو ہے نا وہ اپسٹ ہو رہا ہے سارا نظام. تو ہمیں ان ہستیوں کی طرف موو کرنا پڑے گا، ان کی سیرت پڑھنی پڑے گی. دیکھیں واقعہ کربلا ہے، کیا ہے؟ ایک مطلب اسلامی تاریخ میں صبر کا سب سے بڑا واقعہ، اعلیٰ مثال واقعہ کربلا. بالکل. کہ جوان بیٹے کی لاش اٹھائی جا رہی ہے، 6 ماہ کے علی اصغر کی لاش اٹھائی جا رہی ہے اور اس پہ صبر کیا جا رہا ہے. ہر لاش اٹھاتے ہوئے کہا جا رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب تک ہمارے گھروں سے، ہماری مساجد سے، ہمارے ممبر سے جو رسول کا ممبر ہے اس پہ بیٹھے ہوئے شخصیات، علماء کرام، مفتیان اعظام، جب تک ان روشن ہستیوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گھروں میں بھی یہ تربیت ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک عریج واقعہ، ایک نجم سنیے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں اور نکاہت کی وجہ سے، ویکنس کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے، اور سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں اور چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کا رنگ اڑ جاتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے ابو بکر پچھلے 3 دن سے اس پیٹ میں کوئی دانہ نہیں گیا، بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے چہرے پہ زردی ہے. اتنی دن میں سیدنا عمر فاروق آ گئے جس کے لیے دو جہان بنے، جو مطلب بس کہہ دے تو ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ محبوب ہستی ہے کہ لمحوں میں جو ہے وہ اربوں کھربوں میلوں کا سفر طے کر کے اللہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. وہ ہستی پلاہٹ ہے، زردی ہے. سیدنا عمر آئے، پریشان ہو گئے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے جب ابو بکر اور عمر کے چہرے پہ دیکھا تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ بھی میری طرح فاقے سے. خیر ایک انصاری کے باغ میں آپ تشریف لے گئے. انصاری کے باغ میں پہنچے تو انصاری کی تو موج لگ گئی. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے آج خدمت کا موقع ملا ہے آپ کی، تو جس درخت سے آپ کا دل چاہتا ہے کھجوریں کھائیں آپ، مجھے اچھا لگے گا. اللہ کے رسول نے 1-2 کھجوریں کھائیں، پھر وہ اپنے ریوڑ میں گیا، وہ صحابی، انصاری صحابی، اور وہاں سے عمدہ سا اس نے جو ہے نا وہ بکرا لیا، اس کو ذبح کیا اور بھنا ہوا گوشت آپ کے سامنے لا کے رکھا. تو اب سنیے گا حریج، اب اگلی بات سننے والی ہے اور بڑے حوصلے کی ویورز کو، ناظرین کے لیے صبر کی کیسی مثال ہے، کیسی روشن ہستیاں تھیں ہماری، اور آج ہم کس مقام پہ، کس تنزلی کا شکار ہیں. دیکھیے گا کہ اس نے بھنا ہوا بکرا لا کے رکھا نجم صاحب، اور اللہ کے رسول نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا، اس پہ چند بوٹیاں رکھیں اور ایک اس کے ملازم کو کہنے لگے کہ یہ میرے گھر میں جا کے فاطمہ کو دے کے آؤ کہ میری فاطمہ بھی 3 دن سے بھوکی ہے، اس کے پیٹ میں بھی کوئی لقمہ نہیں گیا. تو یہ ہمارے نبی کے گھر کا عالم تھا. اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت آپ واقعہ سنا رہے تھے، اس لیے میں نے بولا بھی اس میں ڈسٹرب نہ کروں. بریک کا مجھے جب سے آپ نے واقعہ سنانا شروع کیا مجھے کہا جا رہا تھا. تو ناظرین بریک شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آج بہت اہم دن ہے، اس حوالے سے بھی ہم لوگ گفتگو کریں گے. افطار کا وقت بہت قریب ہے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں. ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم ثاقب. جی، آج کا ہمارا موضوع ہے صبر، اور صبر کی اہمیت بیان کر رہے تھے ہمارے
متی بھائی. اور متی بھائی نے بہت خوبصورت بات کی جہاں پر واقعہ رکا تھا کہ آئیے کچھ اس ہستی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو شہزادیوں کی شہزادی، جنت کی شہزادی، جب تشریف لائیں تو آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نجم کھڑے ہو جائیں اپنے منبر سے. اور نجم یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جب یہ پل صراط سے گزریں گی تو ایک آواز آئے گی اور یہ آواز ساری بشریت کے لیے ہوگی، سارے انسانوں کے لیے بشمول انبیاء، کہ نظریں جھکا لو اللہ محمد کی بیٹی فاطمہ ابھی گزرے گی یہاں سے. یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ معتبر ہستی ہے. مجھے کچھ ایک ہاں شعر، میں بالکل. وہ ایک کلام تھا، اس میں ایک شعر ہے سیدہ کے نام پہ. کلام شروع یوں ہوتا ہے کہ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے، علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. یہ کون آیا اللہ سبحان اللہ. یہ کون آیا کہ استقبال کو خود مصطفیٰ اٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال کو خود مصطفیٰ اٹھے. نہ بیٹھے گا نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. نہ بیٹھے گا نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. بہت ہی خوبصورت کلام. اور جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان کے توسط سے آمین. جنت میں جگہ دے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا، آپ نے یاد دلا اچھا دی مجھے ایک شعر یاد آ گیا نا میمن صاحب کی. ہاں یہ بالکل ایک شعر مجھے یاد آ گیا جی. کہ یوں محمد سے رابطہ رکھا، یوں محمد سے رابطہ رکھا، نام بیٹی کا فاطمہ رکھا. اللہ اکبر. کیا کہنا. یوں محمد سے رابطہ رکھا، نام بیٹی کا تو فاطمہ. کیسا صبر تھا ان کا، کس طرح کا وقت گزارا انہوں نے. ساری عمر چکی پیستی رہی. گھرانہ بھی تو دیکھیں نا محمد کا گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آل محمد ہیں کہ کرتے پہ جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا. پیوند تو مل جاتے ہیں کہ دھبا نہیں ملتا. مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے اس گھرانے کے صبر کی بات کریں، اہل بیت و تھار کی بات کریں، کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھرانہ یہی امت کے لیے ہدایت کا نمونہ ہے. اور اس حوالے سے امت کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اللہ کے نبی جو سارے جہانوں کے سردار ہیں، آپ کا گھرانہ جو سارے گھرانوں کا سردار ہے، آپ کی بیٹی جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں،
ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں, اس طرح کے امتحانات آ رہے ہیں, اور ان امتحانات کے اوپر وہ صبر کر رہی ہیں, تو اس میں امت کے لیے ہدایت ہے کہ اگر ان امت پر بھی مشکل حالات آئیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ مشکل حالات کا آنا یہ کسی کے برے ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا, اعوذ باللہ, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم گھرانے کے اوپر کبھی مشکلات نہ لاتا, لیکن ان مشکلات کو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سہا, برداشت کیا, اور ان مصائب کے ذریعے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور زیادہ حاصل کیا اور اللہ کے ہاں درجات میں اور آگے بڑھے. تو صبر کرنا در حقیقت یہ ہمت والا کام ہے, جیسے بالکل قرآن میں الفرمان بہترین مثال نمونہ جو ہے نبی کریم کی زندگی, اور بہترین گھرانہ نبی کا گھرانہ. بالکل. بالکل ایسے. تو اس لیے صبر, اور خاص طور پر جو عدم برداشت ہے آج, جیسے کہ بہن نے شروع میں بات کہی کہ آج جو ہے عدم برداشت بہت زیادہ ہے, تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ عدم برداشت جو آج معاشرے میں بڑھی ہوئی ہے, اور ہر چیز میں ہم انتقامی جو جذبہ رکھتے ہیں, یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ انسان ناگوار حالات کو برداشت کرے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے, لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, کہ لڑائی جھگڑے میں دوسرے کو پچھاڑنے والا وہ بہادر نہیں ہے, بلکہ اصل بہادر وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. یہ حالات سے نکل کے مشکل حالات پہ انسان صبر کرے, یہی تو انسان کا امتحان ہے. ساتھ ہی مفتی صاحب اس کو اس بات سے اگر آپ ریلیٹ کریں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس نے اللہ کے نام پر صبر کر کے چپ کر لیا ہے, تو اس کے لیے کیا انعام ہے آخر میں, اگر اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا کسی زیادتی کا؟ اس کے بارے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرمایا کہ کسی آدمی پر کوئی ناگوار کیفیت پیش آئے اور وہ اس کے اوپر صبر کر لے اور کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے, تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا وعدہ ہے. تو اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے, اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب جنت میں دیکھیں گے کہ صبر والوں کو اتنا سراہا جا رہا ہے, اتنا بڑا انعام ہے ان کے لیے, تو کہیں گے کہ ہمیں اللہ ایک دفعہ دوبارہ بھیج دنیا میں اور ہماری کینچیوں سے کھال اکھاڑ لی جائے, پھر بھی ہم صبر کریں. دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے, رحمت عالم کھڑے ہیں مسکرا رہے ہیں, سیدنا صدیق اکبر چپ ہے, وہ آدمی مطلب برا بھلا سیدنا صدیق اکبر کو کہہ رہا ہے, اور کافی صبر کیا آپ نے. بالآخر سیدنا صدیق اکبر بول پڑے, اس کو برا بھلا کہا, تو آپ رحمت عالم نے ایسے منہ پھیر لیا. سیدنا صدیق اکبر مجھ سے مضطرب ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا جب تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے نا مجھے, تو فرشتے تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہے تھے, اور پھر جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے, تو اس لیے میں نے منہ موڑ لیا. بالکل. ایک کلام جو ہے وہ اجازت ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب کی, اگر وقت ہے ہمارے پاس, ایک کلام جس میں آپ بھی شامل ہوں گے اور پھر ہم لوگ اجازت. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کہتے ہیں کہ میں نے پیش کیا پرسوں جس طریقے سے کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, ماشاءاللہ. تو جب آپ کعبہ پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کی جانے کی خواہش ہے کہ آپ عمرہ پہ جائیں, حج پہ جائیں, تو دل میں انسان خواہش کیا رکھتا ہے کہ ہم جائیں گے مدینے آقا بلائیں گے, ہم جائیں گے مدینے آقا بلائیں گے, پھر آئے گا بلاوا, پھر آئے گا بلاوا, سرکار کی گلی سے پیغام صبا لائی ہے, گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا, مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے, گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا, مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت شعر. بسم اللہ. بھاتی نہیں ہم دم کس جنت کی جوانی. واہ 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 واہ. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے جنت کے واقعات کا,
کہ بھاتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، الفت ہے پر الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، صلی اللہ علیہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر خلد کی قیمت، ہر آہ گئی عرش پہ ہر آہ کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے اور ہر خلد کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی تھی گلزار نبی سے، آیا تھا بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اور ہم سب کی طرف سے بسم اللہ کہ پیغام میں صبا لائے گی گلزار نبی سے، آئے گا بلاوا ہمیں دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر گھڑی سامنے رحمت کا سما رہتا ہے، ہر گھڑی آنکھ سے ایک اشک رواں رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے دعائیں کرنا، میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا۔ واہ 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 واہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی، بہت ہی خوبصورت ہماری یہ محفل چل رہی ہے، اور یقینی طور پر افطار کا وقت قریب ہے۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آخر میں دعا فرما دیں، افطار کا وقت قریب ہے، اور پھر ہم لوگ اجازت لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے دربار میں قبول فرما، ہمارا یہ سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ ان پیاری نصائح پیاری باتوں پہ ہم سب کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آزمائشوں پہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور ایمان کا پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عریج کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ بالکل، آج ہم نے یہ سیکھا کہ انسانی زندگی میں صبر کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ صبر انسان میں اعلیٰ اوصاف پیدا کرتا ہے، اور اس طرح انسان اپنی زندگی میں جو بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، اور اس طرح کے اضطراب جو انسان کو پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت سے نکل آتا ہے، اور اپنی زندگی میں بھی منفی رد عمل ظاہر نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی عریج نے، اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر میری چادر ہے، اور صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، وہیں پر اختتام کریں گے۔ آپ سب کو تیسری افطاری بہت بہت مبارک ہو۔ کل ملاقات ہوگی پورے اسی گلدستے کے ساتھ۔ مجھے حافظ نجم الثاقب اور لائف کی پوری ٹیم، عریج محی الدین، ہم سب کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔